بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عرفان ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کو میں نے بہت ٹھوک بجا کر دیکھا مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے چوٹ کہاں لگی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ ابھی تک نڈال ہو رہا تھا۔ وہ کوئی اتنے سخت کینڈے کا آدمی نہیں تھا، کوئی بڑے صدمے اس نے شاید اٹھائے ہی نہیں تھے، ورنہ وہ اب تک ہوش میں آ چکا ہوتا۔ رات کو 10 بجے کے قریب انہوں نے میرے لیے کھانا تیار کر دیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ایک مرغی ہی تھی جن کو وہ بڑی فراخ دلی سے روسٹ کر لائے تھے، اور کچھ روٹیاں، اور تو کوئی بھی چیز ان کو میسر نہیں تھی، اور وہ اسے ہی بہت بڑی عیاشی سمجھتے تھے کہ صاحب لوگوں کو وہ بہت مرغ کھلاتے ہیں۔ عرفان تو کچھ کھا ہی نہیں سکتا تھا، میں تنہا بیٹھ کر ہی سب کچھ چٹ کر گیا۔ بھوک نے مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ میں اچھی طرح اپنی کوہان بھر لینا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا کھانا مجھے کس وقت اور کہاں ملے۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے وہ دونوں میرے کمرے میں آئے تو میں نے انہیں 50 روپے اور دے دیے۔ یہ رکھ لو گلاب خان، 50 صادق کے ہیں، تم دونوں نے بہت کام کیا ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ وہ دعائیں دینے لگے، دونوں ہی بہت خوش ہو گئے تھے۔ صادق تو اسی وقت اپنی لالٹن اٹھا کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ اسے نیچے اتار کر گلاب خان پھر میرے پاس آ گیا، بولا صاحب جی کوئی اور خدمت ہو تو بتا دیں، میں حاضر ہوں۔ اور کیا کر سکتے ہو تم گلاب خان؟ کھانا مل گیا، تم نے بستر بھی دے دیے، اور کیا چاہیے مجھے اس جنگل میں؟ وہ میرا یہ جواب سن کر فوراً ہی لوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خجالت ابھر آئی تھی۔ میں اپنے ہی دکھوں کا مارا آدمی کسی عیش کا کہاں متحمل ہو سکتا تھا؟ بہت سے وہاں ایسے آئے ہوں گے جن کی جیبیں جنگلات کی دولت بیچ دینے کی وجہ سے رشوت سے بری ہوتی ہیں۔ وہ اس روپے کو خوب لٹاتے ہوں گے۔ روپیہ تو میرے پاس بھی بہت تھا مگر میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ میرے ہاتھ میں وہ مٹی کا ڈھیر تھا۔ ابھی دوپہر کو ہی ان لوگوں نے مجھ سے 6,500 روپے چھین لیے تھے۔ ان میں سے وہ 1,500 بھی موجود تھے جو میں نے جانے عالم کی جیب سے نکالے تھے۔ اس کا بھی مجھے بہت افسوس تھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے میں احتیاطاً ساری رقم نکال کر کمرے میں لے آیا تھا۔ میرا خیال ہے اس رقم کو مجھے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت تھی۔ نہ تو گلاب خان پر ہی میرا اعتماد جمع تھا، نہ محمد صادق پر، اور گاڑی باہر تنہا کھڑی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ڈیش بورڈ تک پہنچنا اور اس کا تالا کھول لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ ان نوٹوں کو میں نے الماری میں درے کسی کے پرانے تھیلے میں ڈال لیا۔ وہ شاید گلاب خان کے بھی کسی کام کا نہیں تھا، کوئی شکاری اسے وہاں ڈال گیا تھا۔ شاید گلاب خان کی بھی نظریں وہاں نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ وہاں شاید نہ ہوتا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس کو میں بڑے اطمینان سے گلے میں لٹکا سکتا تھا۔ اس میں تسمے ایسے ہی لگے تھے اور پھر اس میں زپ ایسی لگی تھی کہ وہ بڑے اطمینان سے بند ہو جاتی تھی۔ ان نوٹوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کمرہ پوری طرح بند کر لیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ عرفان ابھی تک بے ہوش تھا، بلکہ میرا خیال ہے اس کی نیم جان حالت کچھ اور ہی خراب ہو گئی تھی۔ حالانکہ زخم اس کے جسم پر قطعاً کوئی نہیں لگا تھا، اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں لالٹن کی بتی نیچی کر کے نیند میں کھو گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں زیادہ دیر نہیں سو سکا کہ اچانک مجھے باہر کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ اس کے پیچھے ایک اور انجن چیخ رہا تھا، اور وہ شاید کسی جیپ کا انجن تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی بہت ہی خوفناک لمحہ میرے سر پر آ پہنچا تھا، یا شاید وہ کوئی مسافر تھے جو رات گزارنے کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ گلاب خان نے بھی وہ آوازیں سن لی تھیں۔ وہ برآمدے میں سویا ہوا تھا، فوراً ہی اٹھ کر دروازے تک جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ پولیس کے کئی سپاہی اس وقت تک دیوار پھاند کر اندر آ چکے تھے۔ میرے سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی پاؤں بوٹوں میں پھنسائے اور گیسٹ ہاؤس کا سیاہ کمبل اوپر ڈال کر میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لیا اور تھیلا کندھے پر لٹکا کر لالٹن کی بتی بجھا دی۔ ابھی میں دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ مجھے برآمدے میں بوٹوں کی دھمک سنائی
सुनाई दी, पकड़ लो इस कुत्ते को, मैं आज इसको खत्म करके दम लूंगा। कोई इंस्पेक्टर बड़े गजबनाक अंदाज से भौंका। बरामदा तारीकी से भरा हुआ था। मैंने आवाज सुनते ही अकबी दरवाजा खोल दिया। वो इस वक्त तक चारों तरफ फैल चुके थे। मेरा वो कंबल मुझे अंधेरे का हिस्सा बना रहा था। वो सीधे तीसरे कमरे के सामने जा ठहरे और इन्होंने दरवाजा अपनी ठोकर से तोड़ डाला। वहाँ भी बत्ती जल रही थी। मेरा अंदाजा है कि मेरे बाद वहाँ कोई मुसाफिर आकर ठहर गया था जिसका मुझे इल्म नहीं हो सका था। इस रोशनी का एक बाला मुझे उनके सामने बेनकाब कर गया, मगर जैसे ही रोशनी ने मेरा पर्दाफाश किया मैं उछलकर अकबी लान में जा गिरा। इसके साथ ही कई गोलियां चली, मगर उनकी सिम्मत का मुझे अंदाजा न हो सका। मैं लुढ़कता हुआ दीवार तक जा पहुंचा और बेशतर इसके कि वो दोबारा निशाना ले सकते, मैं अहाते की पिछली दीवार पर से कूदकर आगे निकल गया। सूरत हाल बहुत ही अंदोहनाक हो गई थी। वो मुझे संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। रुक जाओ 30 मार खान की औलाद गुलाम जलानी, हम तेरा सर चाहते हैं। आज ये उसने इंस्पेक्टर की आवाज थी जिसने रकम खाई थी कि वो मुझे कुत्ते को खत्म करके दम लेगा। वो नामालूम क्या क्या खराफात बकता हुआ सिपाहियों समेत दीवार फलांग कर अकबी हिस्से में निकल आया था। सामने घना जंगल था। घना और तारीक तारों की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे और घने दरख्तों की शाखें एक दूसरे में उलझी हुई नजर आती थी और रास्ता झाड़ियों से यूं अटा था कि कदम उठाना मुश्किल नजर आता था। वो जो अकबी दीवार फांद कर आगे निकले थे मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहे थे और वो इंस्पेक्टर बराबर मुझे गालियां देता चला आ रहा था। गुलाम जलानी इतने सारे शिकारी कुत्तों के दरमियान फंस कर रह गया था। वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें यही करना चाहिए था। वो भी रातों की नींद बर्बाद करके किसी के हुक्म पर मेरे पीछे लगे थे। इन्होंने बिस्तर का आराम ताज रखा था, मगर वो इंस्पेक्टर इस रोज मुझे ये जतला रहा था कि उसे ये हुक्म है कि मुझे जिंदा या मुर्दा जिस हाल में भी हो सके पकड़कर किसी के सामने लाया जाए। मैं इसकी मजबूरी समझता था। बहुत ताने सुने होंगे। उसने सारी पुलिस को किसी ने जलील कर दिया होगा कि उनसे एक 6 फुट का आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकता है, तो फिर वो किस मर्द की दुआ है? करोड़ों रुपया उन पर खर्च हो रहा है, तो वो किस लिए? एक दरख्त की ओट में छुपकर मैंने सूरत हाल का जायजा लिया। वो कोई 10 आदमी थे, सब के सब मुसल्लह थे। इंस्पेक्टर के पास पिस्तौल था। इनकी आवाज भी मुझे यही एहसास दिलाती थी और वो दो की सूरत में फैलकर आगे बढ़ रहे थे। टार्च किसी के पास भी नहीं थी। किसी सिपाही ने रेस्ट हाउस की लालटेन उठा रखी थी। वो गधा खुद ही मेरी गोली का निशाना बनने का सामान पैदा कर रहा था। मैं चाहता तो इसे वहीं ढेर कर सकता था, मगर मेरा हाथ नहीं उठा। वो भी किसी घर का फर्द था, किसी माँ के माथे का बाल था, किसी बीवी का शोहर, किसी बहन का भाई था। मैं उसे क्यों मार दूं? वो महज हुक्म का पाबंद था और बस वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मुझ पर पहली बाढ़ मारने के बाद उनके हाथ रुक गए थे। शायद वो बिला वजह गोलियां जाया करने के हक में नहीं थे। फिर अचानक ही उनकी आवाजें बंद हो गई। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें कोई इशारा कर दिया था। उनकी खामोशी ने मुझे परेशान कर दिया। सिपाही ने लालटेन की बत्ती एकदम नीचे गिरा दी। मेरा ख्याल है उसने लालटेन जमीन पर डाल दी थी और अब रोशनी न होने की वजह से वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। वो दम साध कर बैठ गए थे और आवाजों पर ध्यान दे रहे थे। जंगल के उड़ते हुए परिंदे जिनकी नींद खराब हो गई थी फिर दरख्तों पर बैठ रहे थे। गोलियों ने उन्हें रात के उस पहर बहुत बेआराम किया था। वो बहुत ही अजीब सी आवाजें थीं, परिंदों के पांव तले झूलती शाखें और फिर उनका अपने घोंसलों की तरफ लौटना। जंगल का सन्नाटा जरा जरा देर बाद बढ़ता था और यही हाल मेरे दिल का था। सिपाहियों को यकीन था मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया हूँ और वो इस बिना पर मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे, मगर मैं इन्हें इतनी घनी तारीकी में कतन देख नहीं सकता था। वो हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। मैंने चाहा कि मैं दरख्त पर चढ़ जाऊं, मगर फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। वैसे मैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता। इन सब की राइफलें एक ही बार सीधी उठकर मुझे छेद डालती। आखिर मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और झाड़ियों से उलझता बचता मैं पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो दरअसल जैसे खड़े थे वैसे ही मेरे पीछे भाग निकले थे, वरना वो अपने साथ टार्च लाते, कोई रोशनी का इंतजाम करते, मुझे पकड़ने के लिए कोई लंबा जाल लेकर आते और इन्हें मुझसे ये आंख मिचोली न करना पड़ती जो कई दिनों से बल्कि कई सालों से जारी थी। मेरा उनसे बार बार मुकाबला हुआ था और हर बार मैं झुकाई देकर आगे निकल जाता
تھا، مگر اس رات صورتحال قطعاً پر امید نہیں تھی۔ میرے بچ جانے کے امکانات صفر کے برابر تھے، کیونکہ سامنے ایک پہاڑی تھی اور ساری کی ساری جنگل سے ڈھکی ہوئی، جس پر چڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ اس کا ارتفاع بڑھتا چلا جاتا تھا اور پولیس والے تو بالکل نہیں جانتے تھے کہ ایسے علاقوں میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی، مگر وہ مجھے وہاں سے نکلنے تو دیتے۔ میں ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ میرے پاؤں تلے دبتے خشک پتوں نے انہیں چوکس کر دیا۔ ان آوازوں کو سنتے ہی انہوں نے ایک دم مجھ پر گولی چلا دی۔ ایک نہیں کوئی 4 رائفلیں چلی تھیں۔ میں اگر زمین پر نہ لیٹ جاتا تو شاید میں پھر کبھی نہ اٹھ سکتا۔ میں اسی حالت میں لیٹ کر فاصلہ طے کرنے لگا، مگر پھر اچانک ہی ایک پتھر میرے ہاتھ آ گیا۔ اسے اٹھا کر میں نے تیزی سے بائیں ہاتھ پھینکا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس آواز کی طرف لپکے جو اس پتھر نے پیدا کی تھی۔ یہ ذرا سا وقفہ میرے بہت کام آیا اور میں اٹھ کر بھاگنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں بلاخض رفتار سے جھاڑیوں اور کانٹوں کو پھلانگتا ہوا میں کوئی 200 گز دور نکل گیا، مگر وہ اندھیرا میری راہ روکتا تھا، یہاں تک کہ میں تاریکی میں آگے بڑھتے بڑھتے ایک درخت سے بری طرح ٹکرا گیا۔ میں شاید اندھا ہو گیا تھا۔ ٹکر ماتھے پر لگی تھی اور بڑی ہی شدید تھی۔ چند لمحوں تک تو مجھے کچھ سوجھ ہی نہیں سکا۔ جیسے ہی میں سنبھلا میں نے پھر آگے دوڑ لگا دی، مگر وہ اتنے پاگل نہیں تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا میں کس طرف بھاگ رہا ہوں۔ میرے قدموں کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اور وہ ابھی پھر میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنے قدم روک دینے پڑے۔ ایک ہیولا سا مجھے دائیں ہاتھ چلتا نظر آیا۔ وہ کوئی سپاہی تھا۔ اس نے مجھے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ فاصلہ یہی کوئی 5-6 گز کا ہوگا۔ درمیان میں 2 درخت تھے۔ وہ ان کی اوٹ میں رک کر مجھ پر رائفل سیدھی کر رہا تھا کہ میں ایک دم زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ بکواس کرتے ہوئے گولی میری طرف چلا دی، مگر میں اسی لمحے درخت کی اوٹ میں جا پہنچا تھا۔ دوسری گولی چلانے کے لیے اس نے رائفل پھر لوڈ کرنا چاہی تو اس عرصے میں اس پر جا پڑا۔ اس نے رائفل کو لاٹھی کی طرح گھمانا چاہا، مگر اس کا ہاتھ میں نے روک لیا اور فوراً ہی اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ اس کی رگے احساس کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ ایک 6 فٹ کا جوان کیسے بے سود ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی نیچے گر گیا، مگر اس کی گولی تمام سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ تیزی سے ادھر لپکے اور میرا جو ارادہ تھا وہ میں پورا نہ کر سکا۔ صرف اس کی رائفل اور گولیوں کی پیٹی لے کر ہی میں وہاں سے بھاگ سکا۔ اب میں زیادہ بہتر طور پر اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ میں 2-4 کو مار کر ہی مرتا۔ پستول سے وہ رائفل کہیں زیادہ بہتر تھی، مگر میری تقدیر اس رات میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ سپاہی جس کے پاس لالٹن تھی بتی اونچی کر کے میرے پیچھے لپک رہا تھا اور میں اسے نظر بھی آ رہا تھا۔ دوسرے بھی اس روشنی میں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پھر مجھ پر باڑ مار دی، مگر ان کی گولیوں میں سے کوئی بھی میرے حصے کی نہیں تھی۔ وہ شاید تھک گئے تھے یا پھر ان کی نظر کام نہیں کرتی تھی۔ کوئی بھی گولی نشانے پر نہ بیٹھ سکی۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ گھنے درختوں کی اوٹ مجھے بچا رہی تھی اور اب راستہ زیادہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جھاڑیاں جنگل کے اس حصے میں بہت کم ہو گئی تھیں۔ اچانک مجھے سامنے ایک گڑھا سا نظر آیا۔ اس کے ارد گرد گھنی جھاڑیاں اگی تھیں۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے اندر جانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ ایک دم مجھ پر چڑھ آتے تو مجھے وہیں کونے میں گھیر کر ختم کر دیتے، مگر وہ لوگ کچھ اتنی تیزی سے میرے پیچھے آ رہے تھے کہ میں اس گڑھے کے اندر جانے پر مجبور ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک کھو ہے جس کا منہ بہت تنگ تھا اور اس کے دائیں بائیں بڑی بڑی چٹانیں پڑی تھیں۔ میں نے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے پھر ایک پتھر اٹھا کر دائیں ہاتھ پھینکا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ پتھر کہیں بہت دور جا گرا ہے۔ اس کے گرنے کی آواز مجھے سنائی نہیں دی، مگر پولیس فوراً اس طرف متوجہ ہو گئی اور میں تیزی سے اس کھو میں داخل ہو گیا۔ اندر کی ہوا گرم تھی۔ رات کے پچھلے پہر جنگل میں جس سردی کا احساس ہو رہا تھا وہ اچانک کم ہو گیا۔ میں نے اس میں پہنچتے ہی ماچس جلا لی۔ وہ اندر سے خاصا کھلا غار تھا جس کے پہلے حصے میں مجھے کوئی چرند پرند نظر نہیں آیا۔ رائفل میں نے لوڈ کر لی تھی اور پستول بھی میرے ہاتھ تلے تھا، مگر مجھے ان کو چلانے کی ضرورت بھی ابھی تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی موقع ہی ایسا نہیں آیا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان سپاہیوں پر وار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈریا نما انسپیکٹر ہی انہیں مسلسل آگے ہانک رہا تھا، ورنہ شاید وہ اتنی دور تک میرے پیچھے نہ آتے۔ غار میں جا کر مجھے بڑا سکون محسوس
محسوس ہوا۔ میں سمجھا میں بدھ ہوں اور گیان دھیان کے لیے وہاں جا بیٹھا ہوں۔ سپاہی دوڑتے ہوئے میرے پیچھے لپک رہے تھے اور اب وہ ان چٹانوں تک آ پہنچے تھے۔ انسپیکٹر مسلسل مجھے برا بلا کہہ رہا تھا اور سپاہیوں کو اکسا رہا تھا کہ وہ میرا تعاقب جاری رکھیں۔ پتھر کی آواز نے ان کو پہاڑی کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کھو کا منہ اتنا تنگ نہ ہوتا تو شاید وہ سیدھے اندر چلے آتے، مگر وہ انہیں نظر ہی نہیں آئی اور وہ اوپر چڑھتے چلے گئے۔ یہ ذرا سی مہلت میرے لیے بہت کافی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے ان سے چھپنے کا موقع مل رہا تھا۔ ابھی میں دوسری تیلی جلا کر سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا میں اس کھو میں تنہا نہیں ہوں۔ مجھ سے کوئی 2 گز پرے کمبل میں لپٹا ایک آدمی مجھے بڑے غور سے تیلی کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت انگیز چمک تھی۔ میں نے تیلی سامنے پڑی گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ اس نے فوراً ہی آگ پکڑ لی تو میں پستول تان کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ تو کون ہے بھائی اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ باہر گولی چل رہی ہے، شاید وہ تیرے پیچھے لگے ہیں، پر تو کون ہے بھائی؟ اس کھو میں کیا کر رہا ہے تو؟ میں مسافر ہوں، یہ کوئی ہوٹل ہے تیرے لیے اور تو یہاں آرام کر رہا ہے نا؟ بڑا کرایہ دیتا ہوگا تو انٹر کانٹیننٹل کا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بولا ایک سگریٹ مجھے دے دے۔ وہ تو میں دے ہی دوں گا، پر یار تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ یہ لے، اندر کوئی اور جگہ بھی ہے؟ بڑی جگہ ہے اندر، اس سے آگے یہ کھو دریا تک پہنچ جاتی ہے۔ اس پہاڑی کے پیچھے دریا ہے۔ واقعی؟ ہاں، بڑی لمبی کھو ہے یہ، شاید اندر کوئی جانور بھی ہوں۔ میں آگے نہیں گیا، رات کو یہ جگہ بڑی خوفناک ہو جاتی ہے۔ پر تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی؟ کوئی ولی اللہ ہے تو؟ تب میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک لمبا کرتا پہنے ہوئے تھا اور اس کے تن پر کچھ نہیں تھا، صرف وہ کرتا ہی اس کا ننگ ڈھک رہا تھا۔ تجھے کیا، تو اپنا کام کر۔ عجیب آدمی ہے تو، میری جان پر بنی ہے، پولیس میرے پیچھے لگی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنا کام کروں۔ کیا کام کروں میں؟ کوئی کام ہے تو بتا دے۔ تو میرا کھیڑا چھوڑ، اپنی فکر کر۔ وہ اندر آ گئے تو مارا جائے گا۔ کسی کو مار کر بھاگا ہے تو؟ اس نے اپنی ٹانگیں پسارتے ہوئے غار کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ یہ آگ بجھا دے، یہ انہیں تیرا پتہ بتا دے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً پاؤں سے وہ آگ بجھا دی۔ اب اس کی راکھ ہی باقی رہ گئی تھی جس میں چند جگنو اب بھی چمک رہے تھے۔ کھو میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اگر ضرورت پڑے تو یہ لکڑی سلگا لینا، اس کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میں کیا کروں دوست، میں بہت تھک گیا ہوں۔ تو اچھا ہے کہ شہروں اور بستیوں سے دور اس جنگل میں وقت گزارتا ہے، پر تیرا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے ایک اور سگریٹ اسے دے دیا۔ پولیس کے سپاہی پھر لوٹ رہے تھے۔ انسپیکٹر بہت برہم تھا، اس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کھو کے اوپر ہی پھر رہے تھے اور وہ سپاہیوں کو بار بار ڈانٹ رہا تھا۔ وہ بڑا فاصلہ طے کر آئے تھے مگر ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تیرا نام کیا ہے یار؟ تجھے یہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ تیرا سگریٹ پھر بجھ گیا ہے؟ لا میں سلگا دوں۔ کوئی ہتھیار تو نہیں ہے تیرے پاس؟ ہے، ایک ہتھیار ہے میرے پاس، بہت زبردست ہتھیار۔ مذاق کرتا ہے تو؟ میں تیرا سگریٹ سلگا دوں؟ نہیں، روشنی باہر جاتی ہے، تجھے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سپاہی واقعی اس وقت کھو کے سامنے پھر رہے تھے۔ اگر گھنی جھاڑیاں ان 2 چٹانوں کے بیچ نہ اگی ہوتی تو وہ بھی اس غار میں اتر آتے۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ چل مجھے غار کا پچھلا حصہ دکھا، مجھے بہت جلدی ہے۔ نہیں، بیٹھا رہ، ابھی وقت نہیں آیا، چپ کا بیٹھا رہ۔ کمال کرتا ہے تو، وہ اب بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ نہیں، وہ شاید ادھر نہ آئیں، یہ جھاڑیاں بڑی زبردست اوٹ ہیں۔ تجھے کیسے نظر آ گئی یہ کھو؟ میں بہت جھک کر چل رہا تھا کہ اچانک مجھے یہ نظر آ گئی۔ کیا تو یہاں تنہا رہتا ہے؟ کوئی اور نظر آتا ہے تجھے یہاں؟ باہر پولیس کے سپاہیوں کی آوازیں معدوم ہونے لگیں۔ شاید وہ مایوس ہو گئے تھے یا انہوں نے اپنا طریقہ کار بدل دیا تھا۔ کچھ ہوا ضرور تھا مگر مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ غار کے اس چھوٹے سے منہ پر پہنچے بغیر باہر کی صورتحال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ کھو اپنے محلے وقوع کی وجہ سے اب تک ان کی نظر میں نہ آ سکی تھی۔ تو نے اپنا نام نہیں بتایا؟ میرا نام گلاٹی ہے، مگر فقیروں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے بلا۔ تو بکواس نہ کر، فقیر تو بالکل نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو بتا دے مجھے کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ پہلے تو بتا کہ تیرا کیا پیشہ ہے؟ میرا پیشہ قزاقی ہے۔ یہ ہتھیار دیکھ رہا ہے نا تو؟ یہ رائفل پولیس
पुलिस वालों की है। मैंने इसका हाथ पकड़कर राइफल पर फेरते हुए कहा। इसका हाथ बहुत ही नरम और गदाज था, जैसे वो किसी औरत का हाथ हो। इससे अंदाजा होता था कि वो कोई मेहनत का काम नहीं करता था। ऐसे हाथ या फकीरों के होते हैं जो मांग कर खाते हैं और एक तिनका दोहरा नहीं करते हैं, या फिर पुश्तैनी अमीरों के, वो भी हुक्म चलाने के सिवा और कुछ नहीं करते। उसने हाथ खींच लिया, बोला तू अच्छा आदमी मालूम नहीं होता। ये थैला कैसा है तेरे गले में? ये शिकारियों का थैला है, मैं इसमें सर काट काट कर रखता हूँ। तू बकवास करता है, बिल्कुल बकवास करता है तू। सरों की फसल इतनी ज्यादा नहीं हो गई है प्यारे। अब तो हर तरफ सर ही सर नजर आते हैं, बेमगज सर जिनका कोई शुमार ही नहीं है। चल मुझे गार का पिछला हिस्सा दिखा। नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, तू चुप का बैठा रह। तुझे भूख तो नहीं लगी है? भूख तो लगी है, पर तू क्या कर सकेगा? मैंने उसे आजमाने के लिए कहा। उसने फौरन ही किसी जगह हाथ मारा और जब अंधेरे में मेरा हाथ टटोल कर इसने मुट्ठी खोली तो इसमें बुने हुए चने मौजूद थे। ये इस होटल का नाश्ता है, इस इंटरकॉन्टिनेंटल का। यही कहा था ना तूने? तू अच्छा आदमी है यार, मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ, पर तेरा ये बिनबास मेरी समझ में नहीं आया। ठहर, मेरा ख्याल है वो फिर लौट रहे हैं। ये आवाजें सुन रहा है ना तू? हाँ ओए, वो तो शायद इधर ही आ रहे हैं। इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, वो अभी बाहर नहीं निकला है, इधर ही है वो नीच जात। उस इंस्पेक्टर की आवाज फिर सुनाई दी। वो फिर मुझे गाली दे रहा था। देख ये घास है ना, मैं इसे दरवाजे पर डाल देता हूँ, तू इधर ही बैठ। ये कहकर वो उठा और अंदर बिछी घास इकट्ठी करके दबे पांव दरवाजे की तरफ चल दिया। कुछ ही देर बाद इसने गार का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया। घास इसने ढेर सारी इकट्ठी कर रखी थी और वो इससे नया काम ले रहा था। गार का मुंह बंद करके वापस आया तो बोला, अब तू बेफिक्र हो जा, ये घास इन्हें अंदर नहीं आने देगी, इसका रंग झाड़ियों ऐसा है। वो इंस्पेक्टर तो पागल हो रहा था। वो कुछ ही देर बाद उस चट्टान के पास आ ठहरा जो गार के दाने पर खड़ी थी। सिपाही भी इसके पास आ पहुंचे थे। खान साहब, इस जलानी ने तो हमें जलील कर दिया है, आप पहचानते हैं उसे? ये किसी सिपाही की आवाज थी और वो बहुत ही झुंझलाया हुआ था। कहाँ यार, उस कुत्ते को मैंने पहले देखा होता तो उधर चाकू खुराना में ही ना दबोच लेता। और बड़े साहब का ये हुक्म है कि इसे हर हाल में गिरफ्तार करना है। बड़े जुल्म की बात है खान साहब, आज तो बड़े साहब मारे ही गए थे, कोई कसर नहीं रह गई थी। हाँ, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। उसको देखो यारो, हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। इंस्पेक्टर पर मायूसी तारी हो रही थी और हम नीचे बैठे ये सोच रहे थे कि देखें ये ऊंट अब किस करवट बैठता है। इस आदमी ने गार के दाने पर घास फैलाकर बहुत अच्छा किया था, वरना कोई पता नहीं वो क्या करते। हम उनसे चंद हाथ ही तो दूर बैठे थे। उसके दिए हुए चने मैं बड़े शौक से खा रहा था। भूख तो मुझे नहीं थी, फिर भी वो चने इतने अच्छे और खस्ता थे कि उनको खाकर मुझे खुशी हो रही थी। ये चने अच्छे हैं ना? हाँ, ताजा बुने हुए लगते हैं, बहुत उम्दा हैं। ले अब मैं सोने लगा हूँ, मुझे नींद आ रही है, तू भी सो जा और भूल जा वो तुझ तक पहुँच भी सकते हैं। अभी मेरे अल्लाह को ये मंजूर नहीं है। ये कहकर वो कंबल को और ज्यादा खोल कर घास पर लेट गया। वो मुझे नजर बिल्कुल नहीं आ रहा था। ठीक है भाई, मैं तो सो नहीं सकता हूँ, ऐसे में भला किसको नींद आ सकती है? अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रख, वो बड़ा कारसाज है। इसकी आवाज दबने लगी, उसे वाकई नींद आ गई थी और ये बड़ी हैरत की बात थी। तेरे पास पानी है? हाँ, ठहर मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। ये कहकर वो फिर उठ गया और कुछ दूर पड़े घड़े में से पानी निकाल लाया और मुझे टटोल कर मट्टी का प्याला मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, पता नहीं वक्त क्या हो गया होगा, 2:30 या 3 बज गए होंगे। जब मैं डाक बंगले से निकला था तो इस वक्त 1:30 बज रहा था। मैं तीली जला लूं? घड़ी मेरे पास है। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, तू कहता है कि 3 बज गए हैं, हद हो गई। वो मेरे करीब आ गया, बोला, तूने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। शिनवारी और रुस्तम का रास्ता ये लोग काट देंगे, ये अच्छा नहीं हुआ। कौन लोग हैं? गार में इनका क्या काम है? बहुत मनहूस आदमी है तू, वो किसी तरह टाली नहीं रहे। ये कहकर उसने मुझसे सिगरेट और माचिस तलब किए। वो मैंने उसे दे दिए तो वो गार के अगले हिस्से की तरफ चला गया और सिगरेट सुलगाकर वापस आ गया। वो कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गया था और तीली की रोशनी से बहुत डर रहा था। अगर वो आ जाते तो मैं इस गार को पत्थरों से बंद कर देता, मगर पता नहीं क्या बात है, वो अभी तक नहीं आए। आखिर तुझसे क्या दुश्मनी है इन्हें? मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
لیا اس سے سگریٹ لے کر میں نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ اچانک باہر مجھے یوں معلوم ہوا جیسے کوئی زبردست جنگ چھڑ گئی ہو۔ گولیاں کچھ اتنے تواتر سے چلیں کہ ہم دنگ رہ گئے۔ پولیس کے لوگ غار سے دور چلے گئے تھے۔ گولیوں کی آوازیں فاصلے سے آ رہی تھیں جیسے کوئی بھاگتے ہوئے نشانے پر حملہ کر رہا ہو۔ گلاٹی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولا یہ وہی ہیں شنواری اور رستم، انہیں اسی وقت ادھر آنا تھا۔ تو نے اچھا نہیں کیا ہے استاد، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیری بلا ان پر جا پڑی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ان میں کوئی جان ہوئی تو وہ ان سے بچ جائیں گے، مشکل ہے، وہ اتنے سارے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ 10-12 تو ضرور ہی ہوں گے۔ ہاں اتنے تو ہیں وہ، مگر باہر اندھیرا بھی تو بہت ہے، انہیں شنواری اور رستم پاس نہیں پھٹکنے دیں گے۔ باہر دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ ان کے پاس پستول ہیں کیا؟ نہیں، اسٹین گنے ہیں، دونوں مسلح ہیں، بڑی گولیاں ہیں ان کے پاس، مگر بندے کا کیا بھروسہ ہے؟ وہ ابھی تک میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلی پسینے سے بھیگ گئی تھی، وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ گولیوں کی آوازیں اب دور ہٹتی جا رہی تھیں۔ اللہ معافی دے، تو نے ہمیں برباد کر دیا ہے استاد۔ آخر تو کیا کر کے نکلا تھا؟ ادھر تو کبھی پولیس نہیں آئی تھی، یہ جنگلات بہت محفوظ تھا۔ گلاٹی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اوئے پرے ہٹ کر بیٹھ، تو کیا زنانیوں کی طرح شور مچا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا انہیں، تو کہے تو میں خود ان سے جا بڑھتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو خود پناہ گزین ہے، میرے پاس جان بچانے کے لیے آ گیا ہے، تو ناراض ہو گیا ہے کیا؟ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، میں دیکھو کیسے بچ کر نکل آیا ہوں۔ وہ رستم کو اگر پکڑ لیں تو سمجھیں گے تو ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کی شکل و صورت تجھ سے بہت ملتی ہے، خدا اسے محفوظ رکھے۔ گلاٹی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ لکڑی جلا دی جس کی روشنی نہیں بجھتی تھی۔ غار میں چاروں طرف اجالا سا پھیل گیا تھا۔ اس لکڑی کو اس نے دیوار کے ساتھ ایک چھوٹے سے پتھر کی اوٹ میں رکھ دیا۔ کمبل اس نے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور مونچھیں شاید اس نے کبھی تراشی ہی نہیں تھی۔ سر کے بال البتہ منڈے ہوئے تھے۔ وہ گلے میں ایک تعویذ باندھے ہوئے تھا۔ غار اس کے برابر اونچا تھا اور وہ اس میں بڑی آسانی سے چل سکتا تھا، صرف اس کھو کا دروازہ ہی تنگ تھا، شاید وہ جان بوجھ کر تنگ کر دیا گیا تھا۔ اس نے گڑھے سے پانی پیا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نے کسی جگہ رکھی اسٹین گن اٹھا لی اور اس کو لوڈ کرنے لگا۔ گولیوں کی آواز اب بہت مدھم ہو گئی تھی، بلکہ میں کہوں کہ معدوم ہو چکی تھی تو یہ زیادہ قرینے قیاس بات تھی، کیونکہ وہ شاید بہت دور جا چکے تھے۔ کسی وقت گولی کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ شنواری اور رستم اگر لوٹ کر آئے تھے تو وہی ان کو الجھا چکے تھے۔ انجام کا نہ مجھے علم تھا نہ گلاٹی کو۔ میرا اندازہ غلط نکلا، وہ لمبے سے کرتے کے نیچے کمر پر جانگیا باندھے ہوئے تھا اور ایسا بھی کوئی جتی ستی اور ننگ دڑنگ آدمی نہیں تھا۔ وہ اسٹین گن اس نے بڑی مضبوطی سے تھام لی تھی۔ انداز اس کا ایسا تھا جیسے وہ ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا رہا ہو۔ وہ اس کے ہاتھ میں ناچ رہی تھی۔ ہتھیاروں کی اسے سمجھ تھی، مگر اس کے چہرے کا تردد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں ان کا ادھر ہی انتظار کرنا ہوگا، یہی بہتر ہے۔ میرا خیال ہے میں باہر نہ ہی نکلوں تو اچھا ہے۔ تو تمہارا کیا ارادہ تھا؟ تم خود باہر جانا چاہتے تھے؟ ہاں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، خدا کرے وہ دونوں ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے ہوں۔ ویسے وہ بہت ماہر نشانہ باز ہیں، ان کی کوئی گولی قطع نہیں جاتی، پتہ نہیں وہ کس کس کو مار چکے ہوں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ پسپائی کی جنگ لڑ رہے تھے، پولیس اچانک ہی ان کے سامنے آ گئی ہوگی۔ انہیں یہ بھی ڈر ہوگا کہ پولیس نے ان کا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ ہاں تھے تو وہ ادھر ہی، ہو سکتا ہے وہ یہی سوچیں۔ میں سالہ اندر ہی چوہے کی طرح دبک کر رہ گیا، پہلی گولی پر ہی مجھے ان پر سوار ہو جانا چاہیے تھا، بہت برا ہوا۔ پر تیرا نام کیا ہے منحوس آدمی؟ آخر تو ہے کیا چیز؟ وہ جھنجھلا گیا، اسے میں نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ دیکھ، میرا نام سردار کریم نواز ہے، میں دکھوں کا مارا آدمی، بہت خوار ہوا ہوں۔ ان کے آگے میری کہانی نہ ہی پوچھو گلاٹی، تو نہیں سمجھ سکے گا، کوئی سردار شردار ہے تو، پر تیری ان سے کیا دشمنی ہے؟ بس ایسا ہی چکر ہے، میں کسی وقت تجھے بتا دوں گا، فکر نہ کر اور ان کی واپسی کی دعا مانگ۔ مگر گلاٹی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ غار میں اسٹین گن لے کر ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس نے ٹخنوں تک اونچے جوتے پہن لیے تھے، گولیوں کی بڑی پیٹی
اس نے کرتے کے نیچے کمر سے باندھ لی تھی اور پتلون بھی اس نے وہیں کھڑے کھڑے چڑھا لی تھی۔ وہ گویا کسی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مایوس ہو کر وہ پھر غار کے اندر رکھے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ ہمارے دائیں ہاتھ سے تازہ ہوا غار میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گلاٹی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا دوسرا حصہ کسی فراخ جگہ پر کھلتا تھا۔ اس ہوا میں ہلکی سی نمی بھی محسوس ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے لیے بہت محفوظ جگہ کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر ان کا پیشہ کیا ہے اور اس کے لیے انہیں چھپنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی تو مجھ سے ان کا ذکر ضرور ہی کرتا، لیکن ایسے لوگوں سے میرا تعلق بھی کہاں رہا تھا۔ آسیہ کے گروہ کے آدمی تو مجھ سے ملتے تھے، مگر وہ اتنا کہاں کھلتے تھے، اور جو کھلے تھے وہ تو ایسے کسی آدمی کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے، ان کا پیر طریقت کون تھا اور کس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ میں براہ راست گلاٹی سے یہ بات پوچھنا نہیں چاہتا تھا، میں تو خود ہی اتنا دل شکستہ، خوار اور رسوا ہو رہا تھا کہ میں کسی اور کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا، بڑے صاحب نے بالآخر میری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ انہیں یہی شک گزرا ہوگا کہ وہ سازش شاید میں نے ہی تیار کی تھی اور محض ان پر احسان دھرنے اور انہیں اپنا ممنون بنانے کے لیے وقت سے پہلے ان تک جا پہنچا تھا، تاکہ میں اپنے لیے ان سے کچھ اور رعایتیں حاصل کر سکوں۔ انہیں یہی خیال آیا ہوگا، ورنہ اس سازش کا ان پر کسی بھی طرح انکشاف نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ محض اتفاق تھا کہ میں نے اسٹیشن کے ڈائننگ ہال میں ان کی سرگوشیاں سن لی تھیں، ورنہ مجھے کوئی الہام تو نہیں ہوتا تھا۔ مگر اب میں خود کو اس سازش سے الگ ثابت کرنے میں ناکام ہوا جاتا تھا۔ ویسے بھی وہ کب تک صبر کرتے، انہیں بالآخر یہ حکم دینا ہی تھا۔ وہ کسی ایسے مجرم کو کہاں تک ڈھیل دے سکتے تھے، خواہ وہ ان کا کتنا ہی بڑا محسن کیوں نہ ہو۔ اور اب تک تو یہ بات بڑی پھیل چکی تھی کہ غلام جیلانی کو کچھ اعلیٰ افسران کی زبردست حمایت حاصل ہے، اور وہ اس الزام سے ہر حال میں بچنا چاہتے تھے۔ نتیجہ ظاہر و باہر تھا، مجھ پر زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ بڑا ہتھیار ان کے پاس پولیس ہی کا تھا، وہ اسے کسی بھی وقت میرے پیچھے ڈال سکتے تھے۔ میں تنہا آدمی ان کا کہاں تک مقابلہ کر سکتا تھا؟ کہیں نہ کہیں پر تو میں اپنا سر ان کے آگے ڈال دیتا۔ یہ تو میری تقدیر تھی جو اب تک مجھے بچاتی چلی آئی تھی، ورنہ میری گرفتاری میں ان کی طرف سے کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تھی۔ مگر اب جو معاملہ میرے سامنے تھا، اس کو سلجھا لینا مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ میرا پہلا ہی تیر خطا چلا گیا تھا۔ بڑے صاحب میرے ممنون ہونے کی بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھے تھے، اور یہ بالکل قدرتی امر تھا۔ وہ جو کچھ بھی میرے خلاف کرتے، کم تھا کہ میں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے، ورنہ عرفان، جلیس، وقاص اور مرشد کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بالکل ہی بے وقت لوگ تھے، جن کا شاید نہ کوئی ساتھی تھا نہ مستقبل۔ وہ بہت غیر معروف قسم کا گروہ تھا، البتہ اتنا انہیں ضرور معلوم تھا کہ اگر وہ سامنے رہے اور ان کا گھر بھی لوگوں کی نظر میں رہا تو پھر مجھ جیسا کوئی بھی آدمی ان کا ناطقہ بند کر سکتا ہے۔ گلاٹی ابھی تک سامنے کے پتھر پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ غار کے اندر مجھے اپنے ارد گرد تو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ میرا خیال ہے ان کی ضرورت کی چیزیں کہیں بہت آگے پڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے آدمی ایسی چیزوں کو بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی روزمرہ کی ضرورتیں تو ہر حال میں پوری ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ غار کہاں تک طویل تھا اور اس کے اندر انہوں نے کتنے خانے بنا رکھے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی دور میں دریا کا پانی اس راہ سے گزرتا ہوگا، پھر وہ پانی پیچھے ہٹ گیا یا اپنی اصل سطح سے نیچے گر گیا۔ کچھ ہوا ضرور تھا کہ وہ غار بن گیا اور اب وہ ان کے ہاتھوں آ گیا۔ بلا شرکت غیر وہ اس کے مالک بن بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی گلاٹی کے چہرے پر میرے لیے شدید نفرت ابھر آنے لگتی تھی۔ خدا جانے وہ کیا سوچ رہا تھا، اسے میرا وجود ناقابل برداشت دکھائی دینے لگتا تھا، مگر صرف چند ثانیوں کے لیے پھر اس کے چہرے پر خوشگوار تاثر ابھرنے لگتا تھا۔ شاید وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا، اسے اپنے ہی خیالات سے ندامت ہونے لگتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔